اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجنت الحلال والدوزخ الحرام۔ جی آج آپ کی لیکچرر ہنا سہرش آپ کے سامنے پیش خدمت ہے سورت فاتحہ کی تفسیر لے کر، جو کہ ترتیب کے حساب سے تو پہلی سورت ہے لیکن وحی کے حساب سے پہلی سورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تمام منزلوں کی، آیت کریمہ کی نمبرنگز کی اور تجوید کی، یہ اعراب کی، یہ سارا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، تو اس کی ترتیب بھی حضرت عثمان غنی نے کی۔ اب میری اسلامی بہنوں، سورت فاتحہ اور معزز سامیات سمیت معزز سامعین بھی، سورت فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، بند دروازے کھولنے والی۔ تو اس کا نام ام القرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، اور الصلاۃ بھی بلایا اس کو، الرقیہ بھی بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو۔ تو اس کے پیچھے ایک تفسیر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ صحیحہ حدیث تواتر صحیح بخاری فضائل القرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا مکے سے باہر کسی بستی میں تبلیغ کے لیے دین اسلام کی، تو وہاں پر کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ جب کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مدد کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی کہ اس بستی کے بادشاہ کو یا کسی سانپ نے یا کسی بچھو نے ڈس لیا، اس میں مختلف روایات آتی ہیں، یا وہ سانپ تھا یا وہ بچھو تھا۔ تو جب اس نے ڈس لیا تو انہوں نے طبیب و حکیم کا تمام تر جہاں جہاں تک انہوں نے کام کرنا تھا، ان کو دوائی دینی تھی اور ان کا علاج کرنا تھا، جو کچھ لگانا تھا وہ لگا چکے، لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ کہ اتنے میں بادشاہ کا غلام ہی یہ بتاتا ہے کہ مکے سے چند ایسے لوگ آئے ہیں جو ایسا منتر تنتر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اسی وقت حشاش بشاش ہو کے، چاہے وہ مرنے کی نہج پر ہو، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جی بادشاہ کسی لونڈی کو بھیجتا ہے ان کے پاس، اور جب ان کے پاس بھیجتا ہے تو وہ آ کے بتاتی ہے اپنے بادشاہ کا سارا عالم، اور جب ان کو لایا جاتا ہے بادشاہ کے پاس، صحیح بخاری میں تو مختصر سی ڈیٹیل ہے، لیکن دوسرے سلسلہ صحائح ستہ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے اس حدیث مبارکہ کی۔ تو جب لایا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان میں سے ایک پیشوا بن کے سامنے آیا اور کہا کہ ہم ایک شرط پر دم رکھیں گے کہ اگر آپ ہمیں یہاں پر کچھ دن کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے رہنے دیں اور ہماری مہمان نوازی بھی کریں، اور ہم اس کا کچھ ہدیہ بھی مقرر کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے تیسے بس مجھے بچا لیں۔ تو ہوا یوں کہ بادشاہ پر دم رکھتے گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ اتنے میں اس نے سوچ سے زیادہ مسلمانوں کی خدمت کی، تحفے تحائف دیے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے صحابہ کرام، یہ سارا ماجرا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بھی ہوئے، اور پوچھتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ سورت فاتحہ سورت رقیہ بھی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم تمام بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طریقت کو نقل کیا، ہم نے آپ کی میتھڈالوجی کو کاپی کیا کچھ اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ کے پاس خواتین اور بچے یا بزرگ جو بھی دم کرانے کے لیے آتا ہے تو آپ سورت فاتحہ کا دم کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو ہدیہ ملا وہ ہدیہ اس میں سے کچھ حصہ تم مجھے بھی دو گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میرے پر نازل فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ تو
یہ جواب مل جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کی خدمت ہمیں کیسے کرنی چاہیے، اور اس پر اگر تھوڑا سا ہدیہ مقرر کر لیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری بات بھی اس کے سامنے آئی، پچھلے دنوں ہی مدرسے میں پوچھا کسی نے، آن لائن ہی پوچھا کسی نے سوال کہ میں کسی کی فاتحہ خوانی پر گئی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو سلسلہ صحیح حدیث تواتر صحیح مسلم کی، کتاب الجنائز کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طرح حدیث مبارکہ جو کہ صحیح سند سے ثابت شدہ ہیں وہ میں نے فارورڈ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی چیزوں پر دم مت کیا کرو، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ان پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور آ کے کہتے کہ اگر مطلب کوئی چیز چلی جائے تو میں پھونک مار کے اس کو پرے کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کس انگلی کے ساتھ ہٹا سکتے ہو اس کو، لازمی تم نے پینے کی چیز پر دم کرنا ہے۔ آپ کھانے پینے کی چیزوں پر دم، کھانے پینے کے علاوہ جب آپ دم کریں کسی مطلب اس نیت سے کہ آپ علاج کی نیت سے دم کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے۔ جس کے لیے منع فرمایا گیا کہ وہ چیزیں جو آپ باقاعدہ کھانے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں یا پانی جیسے اسی وقت پیا جا رہا ہے، تو اس پر آپ ایسے کوئی چیز ہٹانے کے لیے یا اپنی کسی دوسرے عمل کی پیش نظر کہ احصال ثواب سے ہم لوگ جی دم دے رہے ہیں، تو یہ پھونک مار رہے ہیں کوئی چیز پڑھ کے، اس کی شرعاً کہیں حقیقت نہیں ملتی، ذہن میں رکھیے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خام خواہ دم کرنے کو کیا بھی منع ہے۔ بصورت علاج اگر آپ کرتے ہیں تو وہ اس کی قباحت نہیں ہے، اس دم کرنے کی قباحت نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے، اس کی حقیقت بھی سامنے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی بدعات سے ہم لوگ گریز کریں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ قرآن پاک کو اپنے دل میں گھر کریں، قرآن پاک کو اپنے دل میں حفظ کریں۔ تو اس لیے اس کا نام، اس سورت کا نام الرقیہ پڑا۔ الصلاۃ اس لیے کہ چاہے کوئی بھی نفلی، جوہری، سنت، فرض کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم سورۃ فاتحہ نہ پڑھ رہے ہیں قیام میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے سب سے بڑی صورت یہ صورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پر نازل فرمائی۔ اس کا آدھا حصہ دعائیہ طور پر ہے اور آدھا حصہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی جاہ و جلالت، اللہ کے رحمان ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورۃ فاتحہ پڑھو تو آمین ضرور پڑھا کرو، آمین ضرور کہا کرو، اور اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو سورۃ فاتحہ اس کے علاوہ الشفا بھی ہے، کہ کسی بھی بیماری پر کسی علاج کی نیت سے آپ جب دم کریں، علاج کی نیت سے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قرآن پاک شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علاج کی نیت سے اگر آپ دم کر رہے ہیں یا دم کروا رہے ہیں یا کوئی دم کیا ہوا پانی پی رہے ہیں اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں شفا یاب کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ طریقت شامل ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ تعویذ باندھنا، گانٹھیں باندھنا گلے میں، یہ اس کا شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قرآن پاک میں اما 30 پارہ میں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ باندھنے والی عورتوں سے پناہ مانگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ پناہ مانگیں، ایسی عورتوں سے بھی پناہ مانگیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس صورت پر آئیں گے تو میں آپ کو آگے چل کے یہ پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گی کہ لبید بن عاصم نامی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک پر جادو کیا اپنی بیگم کے ساتھ مل کے، تو یہ بھی سلسلہ صحیح حدیث تواتر صحیح بخاری سے بات ثابت ہے۔ موضوعات میں سورۃ فلق کی تفسیر میں یہ چیز ثابت ہے۔ تو بہرحال دم اس زمرے میں کہ ہم نے علاج کروانا ہے، علاج، قرآن پاک شفا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن اس زمرے میں کہ ہم لوگ دنیا کے کھانے پر جی ثواب کی نیت سے ہم لوگ پڑھ کے اس پر دم کر رہے ہیں، اس کی کہیں بھی حقیقت نہیں ملتی. حالانکہ یہ کام میں بھی کرتی رہی ہوں، لیکن جب مجھے اس چیز کی آگاہی ملی میں نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا. تو انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے. ہمارے سامنے ہے قرآن پاک، اور جزا کا جہاں وہ جہاں ہے جس کو کبھی بھی موت نہیں آنی. یہ تو فانی دنیا ہے. تو دعا مانگا کریں اپنے پیاروں کے لیے. اگر کچھ بخشوا کروانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. ایک تو سورۃ المطففین میں کہ اپنے مرے ہووں کے لیے کیسے ہم نے دعا مانگنی ہے، مرے ہووں کا جہاں کیسے ہے، سجین کس کو کہتے ہیں، علیجین کس کو کہتے ہیں. ہم نے دعا مانگنی ہے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو اس جہان فانی سے رخصت و رحلت فرما چکے ہیں. یا رب العزت ان کو تو اعلیٰ علیجین کا وارث بنا، اپنے ہاتھوں سے ان کو جام رحیقاً مختوم پینا نصیب فرما. اور ان کے لیے دعا ہم نے یہ مانگنی ہے کہ انہیں نفس مطمئنہ بنا، اور ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے وفات پا کے، تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، کسی کی چیز کا بھی ساتھ نہیں رہتا اس کے ساتھ، ماں سوائے 3 چیزوں کے، ماں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 کہ علم نافع، جو علم ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، اس علم کا ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں، آیا اچھا یا برا، اس کی سزا یا جزا، وہ اس کا اجر و ثواب یا گناہ سب سے پہلے ہمارے اسی بزرگ کو ملے گا جو اس جہان فانی سے، جو ہمارا ماں باپ ہیں جو اس جہان فانی سے رخصت و رحلت فرما چکے ہیں، اس کی جزا و سزا سب سے پہلے ان کو ملے گی. نمبر 2 صدقہ جاریہ، چاہے آپ 10-20 روپے دے دیں، چاہے آپ کسی کو ملیں تو مسکراتے ہوئے سلام کو عام کریں، راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کے کام کی آسانی کرنا صدقہ جاریہ ہے، روٹھوں کو منا دینا صدقہ جاریہ ہے. تو یہ صدقہ جاری یعنی وہ صدقہ جو جاری رہے اس جہاں سے اس جہاں تک. عمل یہاں ہم نے کریں گے، اس کا اجر و ثواب سب سے پہلے ہمارے بزرگ والدین کو جو اس جہان فانی سے رخصت و رحلت فرما گئے ان کو ثواب سب سے پہلے ملے گا. اس چیز کی حقیقت ملتی ہے. اور نمبر 3 جس چیز کا عمل ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاری رہے گا وہ یہ کہ نیک اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا اجر و ثواب سب سے پہلے اس کے والدین کو ملتا ہے. یہ 3 چیزیں دنیا سے اس جہاں تک جس جہاں پر ایک غائب کا پردہ ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے جتنا قرآن پاک نے ہمیں سمجھا دیا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس سے زیادہ ہم نے عجیب سی باتیں کرنی بھی نہیں ہیں. بہت ساری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ جمعرات جو نہ روحیں گھر میں آتی ہیں اس کی حقیقت بتائیں، اور کچھ کہتی ہیں کہ روحیں صرف چھت پہ آ سکتی ہیں، اور کچھ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا قبر کی مٹی آپ گھول کے پلا دو برا سا کو تو ان کو صبر آ جاتا ہے. ایسے کیسے صبر آ جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے. خدا را ایسا کام نہ کیا کریں جس کی کوئی شرعی حقیقت نہ ہو، اور ایسا کام بدعت میں شمار ہوتا ہے، اور بدعت کے لیے تو بہت بڑی سزا کی وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی سنا چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدعات سے بھی بچا کے رکھے. اور سورۃ فاتحہ الشفا کے زمرے میں آتی ہے. تو شفا بطور اس پر کسی پر دم کرنا، کسی مریض پر دم کرنا، اس کا اثر الحمدللہ ہوتا ہے. کہ میں آپ بھی تھی، آپ کو بتاتی ہوں، میری یہ بازو جل گئی تھی تو مہندی لگانے کی وجہ سے، وہ کیمیکل والی تھی مہندی، تو میں نے وہ لگائی جس کی وجہ سے بازو جل گئی. میں نے اس پر تقریباً 3 ماہ میں نے اس پر پوری بازو پر میں نے دم کیا، سورۃ فاتحہ کا دم کیا. آپ یقین مانیں آج میری بازو پر نشان بھی نہیں ہے. تو اللہ کا کلام برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے. اور سورۃ فاتحہ کے وظائف میں بہت سارے طریقے بھی شامل. ایک عام طریقہ جو کہ ہر گھر میں تقریباً پڑھا جاتا ہے، صبح کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینے سے بھی، اور مریض پر دم کرنے سے بھی وہ بھی شفا کا موجب بنتا ہے.
مطلب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر میں ایسی کوئی بات آپ کو بتا رہی ہوں. کیونکہ اس چیز کی اجازت ہے ہمیں شرعاً، بتانے کی بھی اجازت ہے، کرنے کی بھی اجازت ہے. تو انشاءاللہ العظیم سورۃ فاتحہ سے ہم نے سٹارٹ لے لی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ماہ سیام ہمیں بابرکت طریقے سے لیلۃ القدر بھی ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ العظیم آپ کی لیکچرر ہنا سہرش اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.